آج جس اہم موضوع پر گزارشات کرنا چاہوں گا کہ مدارس اور اہل مدارس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مدارس کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا وقتاً فوقتاً کیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ شوال کے مہینے میں مدارس میں تعلیمی سال کا اور تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی لوگوں کو متوجہ کرنا، کنونس کرنا کہ وہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو مدارس میں داخل کرے، علوم دینیہ کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہو۔ دیکھیں، ایک پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ مدارس معاشرے پر بوجھ ہیں، نعوذ باللہ، اور فقط عربی کا سیکھ لینا، عربی کے چند جملے بول لینا، تھوڑی بہت گرامر کو سمجھ لینا، یہ انف ہے۔ یعنی پراپر ایک مدارس کا سسٹم ہو اور درس نظامی ہو اور کئی سال تک علوم دینیہ کی تعلیم اور ترویج کا ایک سلسلہ ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے تھوڑے بہت تبلیغی سلسلے ہیں وہی کافی ہے، یعنی پراپر مدارس کا نظام یہ خدا نخواستہ معاشرے پر بوجھ ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایک جماعت، ایک خاص طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے گھروں سے نکلے، جو تفقہ فی الدین حاصل کرے، جن کے پاس رسوخ فی العلم ہو، جن کے علم اور معلومات میں گہرائی ہو، اور جن کا علم اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت ہو، اور وہ لوگوں کو ایک صحیح گائیڈ لائن دے۔ اسی لیے کہ اگر آپ تھوڑی بہت عربی سیکھ لیں گے سوشل میڈیا کے تھرو یا گوگل کے تھرو یا کسی دوسرے سورس اور ذرائع سے، تو آپ کا جو تعلق علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اور باطل کا پورا زور اس بات پر ہے کہ ان کا کنیکشن مدارس سے اور ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے۔ کوئی 20-22 سال پہلے اس طرح کے پالیسی میکر سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھائی مسلمانوں پر غلبہ پانے کے لیے، ان کے اسلامی تشخص کو مٹانے کے لیے، ان کی دینی حمیت کو ختم کرنے کے لیے، ان کی مشرقی اقدار کو ان سے دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو نتیجہ اور آؤٹ کم یہ تھا کہ جب تک یہ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان کے عقائد میں دراڑ نہیں پڑ سکتی، لہٰذا کسی طرح مدرسے کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو، علماء کو کسی طرح بدنام کیا جائے، اور سوشل میڈیا اور میڈیا کے تھرو ایسے اسکالرز کو لایا جائے جو بات دین کی کریں لیکن پس پردہ ان کا ذہن ہمارے لیے کام کر رہا ہو، ان کا دل ہمارے ساتھ دھڑک رہا ہو، تو یہ ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں، اگر آپ غور کریں، یعنی اس وقت دعوت و تبلیغ کی آواز دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں لگ رہی ہے، اور لاکھوں انسانوں کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے، کروڑوں لوگوں تک پیغام پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے جو بانی تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدرسے کا ثمرہ، وہ مدرسے کی محنت۔ اسی طرح یعنی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اگر جہاد ہو رہا ہے اور کفر کے ایوان اس سے لرزہ بر اندام ہے، تو یہ جو سبق انہیں دیا گیا ہے یہ قرآن و سنت سے ملا ہے۔ اسی طرح اگر عظمت صحابہ کی بات ہوتی ہے، خانقاہوں کا ایک نظام ہے، یا دینی تحریکیں جو وجود میں آتی ہیں، جنگ آزادی کی تحریک، ریشمی رومال، یہ سارے سلسلے، تو اگر مدارس کی محنت ہوگی تو سروں پر ٹوپیاں، سروں پر عمامے، اور چہروں پر جو ہے وہ نقاب، اور سروں پر دوپٹے، اور یہ داڑیاں، اور یہ مسجدوں میں اذانیں، اور یہ سارے دین کے سلسلے قائم اور دائم رہیں گے۔ اسی لیے آپ اپنا تعلق
مسجد اور مدرسے کے ساتھ قائم رکھے۔ جب تک مسلمان کا تعلق مسجد اور مدرسے کے ساتھ مضبوط تھا، ان کی زندگی میں بہاریں تھی، یہ معاشرہ امن کا گہوارہ تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ایک منصوبے کے تحت جو مسلمان کا تعلق مسجد اور مدرسے سے، علماء اور طلباء سے کمزور کیا جاتا رہا، آپ دیکھیں مسلمان انتشار اور انارکی اور ایک ریسٹ لیس سچویشن ہے، یعنی ٹینشن فری اور پرابلم فری لائف نہیں ہے، اور لوگوں کے عقائد محفوظ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا یصبح مومنا یمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یعنی اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلے گا، وہ کوئی پوسٹ کرے گا، وہ کوئی کمنٹ کرے گا، وہ اپنے کسی خیالات کے اظہار کے لیے زبان سے لفظ نکالے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ عصری تعلیم اور عصری علوم اور عصری ادارے، ان کی اپنی افادیت وہ مسلم ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، لیکن جسمانی بقا کے لیے جیسے خوراک اور پوشاک ضروری ہیں، ایمانی اور روحانی بقا کے لیے آپ کے عقیدے کی ضرورت ہے، اور وہ عقیدہ محفوظ ہوگا مدارس کے اندر۔ ایک بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی دنیاوی فنون اور دنیاوی تعلیم ہیں اور یہ ڈگریاں ہیں، یہ آنکھ بند ہونے تک آپ کے کام آئے گی۔ جو ہی آپ کی یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر ڈاکٹر وہ اپنا کوٹ اتار کر اور وینٹ کو بند کر کے کہے گا ہمارا کام ختم۔ اٹ مینز کہ اب مولوی کا کام شروع ہو گیا۔ اب قبر میں اور اس کے بعد حشر میں اور پل صراط میں اور حساب کتاب دیتے وقت وہ سارے مرحلے ہمیں دینی تعلیم کے ذریعے سے، مدرسوں کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں۔ اسی لیے دینی تعلیم ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری عوام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہیں پر 8 سالہ درس نظامی کا کورس ہے تو کہیں پر لوگوں کی سہولت کی خاطر 4 سالہ کلیت الشریعہ ہیں، 2 سالہ دراسات دینیہ ہیں، 1 سالہ کورسز ہے۔ آدھا گھنٹہ آپ مسجد اور مدرسے کو دیں، علماء طلباء سے دین حاصل کریں، انشاءاللہ ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا۔ www.darsequran.com